بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا۔ جواب آیا اللہ انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہے، اور دل کی سختی یہ ہے کہ تمہیں موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں رلاتی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں تم مہمان ہو اور تمہاری آرزویں بھی۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک جہاد میں خون کا اور دوسرا خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا۔ دو قدم اللہ کو بہت پسند ہے، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ تین کام بہت سخت ہیں، پیسے کی کمی کے وقت سخاوت کرنا، تنہائی میں پرہیزگار رہنا، جن سے خوف یا امید ہو ان کے سامنے حق بات کہنا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر آنکھیں کھل جائیں تو پوری زندگی سدھر جاتی ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اس دور کو سامنے رکھو جب درجہ حرارت 50 ہوتا ہوگا، نہ بجلی، نہ ہوا، نہ پانی، ادھر سے گرم ہوا، اوپر سے گرم دھوپ، نیچے گرم ریت، نہ افطار میں شربت، نہ ہی پھل، نہ ہی پکوان۔ ہمارے نبی کا روزہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ صلہ رحمی گھروں کو آباد رکھتی ہے، انہیں ویران نہیں ہونے دیتی۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ آج اللہ کے دین کی سربلندی اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو اگر اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا تو یقیناً ایک بہترین نیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ پر مکمل یقین کرنا
ایسا ہی ہے جیسے ایک معصوم بچہ جو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں کو نہ بھی پکارے تو بھی اس کی ماں اس کی ہر ایک ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق علم دو تاکہ وہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے، اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے، درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید پر سوچ بچار کرنے والا شخص جب بات کرتا ہے تو وہ بات کئی سالوں کے تجربے سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں۔